والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت نال درود و سلام صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضر حضرات، اج دی یہ پیاری محفل پاک حضرت سیدنا داماد مصطفیٰ خلیفہ جہارم برحق حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے ذکر واسطے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب کی حاضری قبول فرمائے. ماشاءاللہ میں آج کی اس محفل کے اندر محترم مکرم پیر سید رضا شاہ صاحب انہوں نے حکم دے حاضر ہویا. علماء کرام تشریف فرمانے، مہمانان گرامی تشریف فرمانے، ساڈے ماسٹر صاحب ماسٹر مقصود صاحب تشریف فرمانے اور ساڈے نقیب صاحب جڑے ہر سال میرے ساڈی محفل دی ہوئی نقیب ہوندے نے تقریباً تے نقابت اج پھر وہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ساڈی سارے دی اج دی حاضری قبول فرمائے. جدو شاہ صاحب نے مینوں حکم دتا فون تے کہ جی 13 رجب خالی ہے پروگرام کرنا ہے، میں کہا جی ٹھیک ہے. میں بعد جنہوں نے پوچھا شاہ صاحب کس سلسلے سے، فرمان لگے شان علی. میں نے سن کے خوشی بھی ہوئی. اس گل کی خوشی ہوئی کہ کچھ لوگ وہ نہیں جہے سانو کہتے ہیں تسی صحابہ دی شان نہیں بیان کرتے. اچھا کچھ وہ نہیں کہتے تسی شان صحابہ ہی بیان کرتے ہو، علی پاک دی شان نہیں بیان کرتے. میں کہا چلو سانو موقع مل گیا، آج اسی دساں گے بھی اسی مولا علی کی شان بھی بیان کرتے. اور یاد رکھو
ابتدا کے اندر علامہ صاحب نے بڑی پیاری گل کی تھی، بڑا سونا جملہ بولیا، تو توجہ نہیں کی تھی۔ یاد رکھو سنی ہے ہی وہ جیڑا ہر صحابی دا بھی غلام تے ساری اہل بیت دا بھی غلام، جیڑا ہے نا جو کسی ایک نال بیعت رکھے، بغض رکھے، وہ سنی نہیں۔ جس صدیق دا منکر سنی نہیں تے علی دا منکر بھی سنی نہیں۔ اسی ہیں متوازن طریقے نہ چلتے ہیں، ساڈا عقیدہ ساڈے بزرگاں نے جڑا سانوں عقیدہ دیتا ہے، اللہ دی قسم سونے دے پانی نال لکھن والا۔ تسی کسے مسلک دی ہسٹری پڑھنی شروع کر دیو، کدھروں کدھر جا کے ڈنڈی مار جاتا ہے، کوئی آل والوں کرنی پاندا ہے، کوئی صحابہ والوں کرنی پاندا ہے۔ سنی او نے جڑے ٹڈوں ایمانوں جویں صحابہ نوں مانتے نے اوویں آل نوں، سبحان اللہ، جویں آپ نوں مانتے نے اوویں صحابہ نوں مانتے نے۔ آج شان علی دا جلسہ ہے کہ میں زیادہ ذکر صرف مولا علی دا کروں، ابتدائی گلاں کرنیاں ضروری سن کہ اسی صرف ایک صحابی نہیں، نبی پاک دے جتنے بھی صحابی نے، حتیٰ کہ ابو داؤد شریف کے حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ جی میں کلمہ پڑھ لوں تو جنت چلا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں تو مسلمان ہو؟ فرمایا پڑھ کلمہ، انہیں کلمہ پڑھیا، ادھر انہوں موت آ گئی، ایک نماز نہیں پڑھ سکیا، ایک روزہ نہیں رکھ سکیا، ایک حج نہیں کر سکیا، کوئی اور نیکی کر نہیں سکیا۔ اللہ دی قسم ہے تسی سارے رل کے انہیں ایک نماز نہیں پڑھی، جڑے 5 نمازاں بھی پڑھتے ہو، تہجداں بھی پڑھتے ہو، اشراق بھی پڑھتے ہو، وابین بھی پڑھتے ہو، میں تسی وہ مقابلہ نہیں کر مقابلہ کر سکتے نہیں۔ جڑا بلے ہی میرے نبی دے گھر ہو، میرے پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے میرے نبی انہاں دے گھر پڑے، اے میرے نبی دے گھر۔ دیکھو پرانا تعلق ہے اور کتنا پیارا تعلق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال سی جب دادا جی کا بھی وصال ہو گیا، تے دادا جی نے آپ کا بازو جناب ابو طالب کے ہاتھ دے دیتا، فرمایا تو پالنا ہے، تیری پرورش تو کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی ٹھیک۔ اچھا کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بندہ بچے کو پالنے واسطے کسی نے لے آتا ہے، وہ بندہ تو لے آتا ہے، وہ گھر کی بیوی کی رضامند نہیں ہوتی۔ پر صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام کی چاچی مولا علی کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو طالب نے تے پیار کرنا ہی سی، یہ میرے نبی نال بہت پیار کرنا، اینا پیار کیتا، میرے نبی نے فرمایا امی بعد امی، میری ماں تو بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں۔ جی دی ماں نے میرے نبی نو پالیا ہوئے، وہ سبھی دی شان پوچھنا ہے۔ گل پوری کر دیں، جدو سیدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قبر کٹن واسطے چلے نا، میرے آقا نال گئے، صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگے بھی جڑا کوئی فوت ہو گیا سی قبراں کٹی نہیں آنے تو ہن بھی کٹ لاں گے؟ فرمایا نہیں میں بھی نال کرنی ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، میری ماں فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ جدو قبر کٹی، اسی تو قبر کٹ دیا نا تو لیٹ کے دیکھتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں، چھوٹی تے نہیں، گہرائی کٹتے نہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر وچ کون لیٹیا سی؟ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور دے اندر لیٹے، فرمایا صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری ماں فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، میں لیٹ کے ویکھنا۔ میرے نبی لیٹ کے ویکھیا تے نالے اکھاں چوں آنسو نے نالے دعا منگی، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولکنھا حجتھا ووسع علیہا مدخلھا بحق نبیک محمد
الذین من قبلی انکا انت ارحم الراحمین. یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے. وَلَكِّنْهَا حُجَّتَهَا. یا اللہ انہوں سوالہ دے جواب سکھا دے. سبحان اللہ. وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا. یا اللہ دی قبر کو کھلیا کر. اگے فرمایا بحق نبی کا محمد تینوں واسطہ ہی میں محمد. وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي. کہ اونا نبیہ دا واسطہ ہی جڑے میرے تو پہلے اپنی ڈیوٹی دے کے چلے گئے. انکا انت ارحم الراحمین. بے شک تو سب کو بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. تو ارحم الراحمین. یہ ایک نکتہ جا اور بھی سن دے جو چھوٹا جا جو پسند آ جو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ میرا بھی واسطہ میرے صدقے بھی بخش دے جڑے میرے تو پہلے ہو کے گئے انہوں نے ذریعے بھی بخش دے. یہ دا مطلب ہے میرے نبی نے خود قبر والے کا وسیلہ پیش کیا. دنیا والے کے قبر والے کا وسیلہ جائز نہیں. میرے نبی نے خود وسیلہ پیش کیا. حالانکہ میرے آقا سے ڈائریکٹ ہی دعا مانگتے تھے قبول نہیں سی. میرے نبی کی دعا کی شان ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا جا شاپنر کھلا رہا ہے مہربانی اودا پھر زور لگ جاتا ہے. تو جو فرماؤ تو گزارش کر رہے ہیں سر نبی پاک علیہ السلام دی ماں امی بعد امی میرے نبی نے علی پاک دی ماں فرمایا. جدو نبی پاک علیہ السلام ایک موقع آیا فرمایا کہ چچا ابو طالب دے حالات کچھ تنگ نے اولاد کی پرورش کرنی ہے. اپنے چچے عباس کو دیگر ساتھیوں کو فرمایا آپ وانڈ نہ لئیے انہاں تعاون کریے. فرمایا بالکل ٹھیک ہے. میرے قبلی والے آقا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو فرمایا چاچا جی ایک علی مینوں دے دو ایک میں پاؤں جی دی پرورش ہی میرے مصطفیٰ نے کی. میں تاج تے کہنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اسلام لیاون دی تکلیف دوجے لوکاں نوں گھٹ ہے. ابو بکر صدیق دے ایمان لیاون دی تکلیف بہت سی. کیوں؟ علی پاک تے پڑے ہی گھر چ سی. انہاں تے لیاونا ہی سی. حضرت ابو بکر صدیق دے ایمان لیاون دی تکلیف بہت ہوئی کیونکہ وہ گھر چ نہیں سی پڑے. یہ چاچے دے بیٹے گھر پڑے نے. باہر میں جیسا کہ آج کل کیتا جاتا ہے روایتی انداز کو ہٹ کے میں اپنی گفتگو کرتا ہوں. سارے صحابہ شام والے سارے صحابہ پر یاد رکھو اس صحابہ بھی میرے پیر علی نال محبت کرتے. سبحان اللہ. اللہ محبت کرے میرا مصطفیٰ محبت کرے صحابہ محبت کر کہ سنی نہ کر. اللہ فرمایا وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون. بے شک اللہ بھی تہاڈا ولی ہے اللہ دا رسول بھی تہاڈا ولی کہ او مومن جڑے زکات دیندے نے رکوع دی حالت دے اندر تھوڑے ولی. مفسرین فرماتے ہیں اس تو مراد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. یارا غور کرتے جانا میرے کملی والے
میرے نبی نے ہر صحابی کی وکری وکری شان بیان کی. جزوی فضیلت ہے کہ دوجے کو حاصل نے وہ وکری گل ہے. جدو بحثیت مجموع کہاں گے کہ پھر سب تو اٹھتے حضرت صدیق. میں نقش بندیوں میں اپنے عقیدہ لکایا نہیں کریں. توجہ فرما. تو گزارش کر رہا سارے میرے پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال میرے آقا علیہ السلام نے کتنا پیار نے کتنی شان ہے. صحیح بخاری پڑھا. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, بخاری نے میں دونوں لفظ پڑھ کے سنانا, فرمایا فرمایا خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا 3 دن ہو گئے نے, پر کل میں جھنڈا انہوں دیا گا. فرمایا کل میں جھنڈا انہوں دیا گا جنہیں ہاتھوں اللہ خیبر کا قلعہ فتح کروائے گا. اچھا اینی گل کر کے اگے میرے نبی نے اس بندے کی نشانی کی دسی. فرمایا رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یہ بہت بڑی ڈگری سی. فرمایا کل میں جھنڈا انہوں دینا ہے جنہیں ہاتھوں اللہ خیبر کا قلعہ فتح کروائے گا. ایک دوسرا وہ بندہ جنہوں نے جھنڈا دینا نا, وہ بندے کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ رسول نال پیار کرتا ہے, اللہ رسول دے نال پیار کرتا ہے. اسی ہر بندہ میں بھی تسی بھی اسی کہنا میرے اللہ نال بڑا پیار ہے, رسول پاک نال بڑا پیار ہے. یہ تے گل ٹھیک ہے. یہ گارنٹی ساڈے کول کوئی نہیں بھی اللہ رسول نوں ساڈے نال پیار ہے. جنوں میرا مصطفیٰ گارنٹی دے رہے ہیں. میرے آقا فرمایا وہ ایسا بندہ ہے وہ اللہ رسول نال پیار کرتا ہے, اللہ رسول خود نال پیار کرتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں اسی رات ستے نہیں. غیر مقلدین دے امام علامہ وحید الزمان نے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں اسی ساری رات خسر خسر کرتے رہے. مطلب یہ سی کہ اسی رات ستے نہیں گلاں ہی کرتے رہے. یار وہ کیڑا خوش نصیب ہے جنوں اللہ دے نبی نے جھنڈا دینا ہے تے فتح تے ملنی ہے تے وہ تے ملنی ہے, لیکن وہ دے بارے اللہ دے نبی نے کتنا بڑا جملہ بولیا ہے. وہ اللہ رسول نال پیار کرتا, اللہ رسول دے نال پیار کرتے ہیں. جدوں دن چڑھیا فرمایا اینا علی. سبحان اللہ. علی پاک نال پیار ہے. اج علی پاک دی گلاں ہوئیں تے اونچی آکھو سبحان اللہ. ایک بار پھر آ کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہولی نہیں آکھنی, اونچی آکھنی. دنیا داراں نوں پتہ لگ جائے, سارے لوکاں نوں پتہ لگ جائے سنی علی نال بھی اونچی پیار کردا ہے جویں صدیق. سبحان اللہ. فرمایا اینا علی. علی کتھے؟ یا رسول اللہ حاضر پر اکھاں دکھدیاں. اکھاں دکھدیاں عرض کی تھی. فرمایا ہاں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ. میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن شریف علی پاک دیا اکھاں چلا. جدوں لایا نا فبارے وہ ٹھیک ہو گئی. قربان جاواں جدوں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں فرمایا علی آلے پر چڑھنا جا خیبر فتح. پھر میرے پیر نے جدوں جھنڈا پڑیا اللہ نے خیبر کی فتح دیتی کہ نہیں دیتی؟ میرے دوستان نبی پاک علیہ السلام کی امتی غور کر. لوگ کی آندے نے نبی نو نہیں پتہ لگتا کل کی ہونا ہے. غدا من ہے کل, غدم دا پتہ نہیں لگتا کل کی ہونا ہے. قربان جاواں میرے نبی فرمایا کل جھنڈا انہوں دیا گا جدے تو اللہ خیبر دا قلعہ فتح کرائے گا. وہ بندہ ایسا ہے جڑا اللہ رسول نال پیار کرتا ہے, اللہ رسول او دے نال پیار کرتے نے. میرے ویر نبی پاک نے جدوں اے فرمایا پھر جھنڈا دتا, اللہ نے فتح بھی دے دیتی. میرے نبی نے بڑے دعوے نہ فرمایا لا اوتینا, ضرور جھنڈا انہوں دیا گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بجائے کہ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے
میرے وچوں میں علی وچوں، علی میرے وچوں میں علی وچوں، میرا علی ہر مومن دا ولی ہے۔ لفظاں تے غور کرنا میرے آقا دے، علی میرے وچوں میں علی وچوں تے میرا علی ہر مومن دا ولی ہے۔ اس حدیث کا مطلب سمجھ لو، لوگ دھوکا دے جاتے مطلب بیان کر لگیا، یہ مطلب صرف اور صرف یہ ہوئی ہے جدوں فرمایا نا اِنَّ علی منی، علی میرے وچوں، یہ مطلب علی میری آل وچوں، علی میرے صحابہ وچوں، علی میرے غلاماں وچوں، علی میرے رشتہ داراں وچوں۔ جدوں فرمایا میں دی وچوں، یہ مطلب ہے میرا کمال ویکھنا ہوے، میرا علم ویکھنا ہوے، میری بہادری ویکھنی ہوے، وہ علی چوں۔ اے مطلب ہے لوگ کی پتہ نہیں کی کچھ بیان کرتے ہیں، وہ جی مکیوں لے کے کربلا تک علی میری وچوں اگے کو فرمایا نہیں، یہ مطلب لوگ آپ بھی کر لے نے۔ اصل مطلب ہے جو میں کر رہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری جرت ویکھنی ہوے، میری بہادری ویکھنی ہوے، میرا علم ویکھنا ہوے تو پھر علی چوں۔ ہن لفظاں دے غور کرو، فرمایا وہ ولی کل مومن، میرا علی ہر مومن دا ولی ہے۔ ہن یاد رکھو جڑا علی پاک نو اپنا ولی منے مومن ہے، جڑا بھی مومن ہے علی پاک نو اپنا ولی منے گا، تے جڑا مومن نہیں وہ علی پاک نو ولی مندا، تے ولی دا کی معنی ہے؟ ولی دا معنی دوست، ولی دا معنی رفیق سفر، ولی دا معنی مالک، ولی دا معنی مددگار۔ لوگ کہتے ہیں باقی گلاں چلو مان لئیے کہ اے جڑا تسی مددگار میں نہ کر دیو نا، یہ نہیں بارے چاہیے دوست والا ٹھیک ہے، دوست کر لو، میں کہ چل دوست کر دینے۔ ولی دا معنی دوست، یہ مطلب ہے میرا علی ہر مومن دا دوست۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست عام باشد کے گیرت دستے دوست، در پریشان حالیو در ماندگی۔ یہ ترجمہ پنجابی جی کر دو کہ دنیا تے جو کم نہ آیا، دنیا تے جو کم نہ آیا، یہ اوکھے سوکھے ویلے اس بے پہلے سنگی کولوں بہتر یار جڑا مشکل حل کرے انہوں مشکل کشا کہتے ہیں، جڑا دوست ہوگا اوکے میرے مشکل سے میرے کم نہ آوے، وہ دوست کا تھا نالے علی نو دوست منے، نالے کوئی مشکل کشا نہ منے، میں نے تیری منتر نہیں سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر غور کر میرے کملی والے آگے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ پھر مزید لفظ نے انا مدینۃ العلم و انا دار الحکمت و علی بابها۔ مستدرک دے لفظ نے انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں حکمت دا شہر ہاں، علی علم دا دروازہ، میں حکمت دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ، میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ۔ اور میں نے یہ دس بھی علی نال ویر رکھ کے عالم بن سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی علم دا دروازہ ہے، تے جنہیں علم دے شہر چاہنا دروازے کو ہی ہونا نا، جڑا کاندھ ٹپ کے آوے وہ تے چور ہوندا ہے، جڑا کاندھ ٹپ کے آوے وہ تے چور ہے، جنہیں شہر چاہنا ہے وہ دروازے نو آئے گا تو ٹھیک ہے۔ او میں کہنا علم نافع، علم تے بڑے نے، پر جڑا علم نافع جڑا قبر چ بھی کام ہونا ہے، شرک بھی کام ہونا ہے، وہ علم ہے جڑا علی دی محبت سینے چ لا کے حاصل کرے گا۔ جی میرے علی نال بغض رکھ کے کرے گا وہ علم نافع نہیں ملے گا، علم نافع نہیں ملے گا۔ میرے دوست نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو علی پاک نال اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے۔ ایک بندہ ایک صحابی
انہیں ایک پرندہ پکایا ذبح کیتا وہ دا گوشت بنا کے میرے نبی دی بارگاہ پیش کیتا یا رسول اللہ اے ہدیہ قبول کرو میرے آقا علیہ السلام کھان لگے نا تے دعا منگی یا اللہ جڑا تینوں سب تو پیارا نا انہوں پہ وہ میرے نال آ کے کھاوے علی اے علی منہ تے ہاتھ چہرہ مبارک پہ میرے تے علی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ علی پاک آگے پہ نبی پاک علیہ السلام نے علی پاک کو نال بٹھا کے پھر کھایا سبحان اللہ اور اس واسطے بھی اس گل تے بھی غور کر سانو لگوں رہ گیا 2 نمبر پیر گل سچی کرنی جس کو پسند آوے ٹھیک نہ پسند آوے تو کوئی مسئلہ نہیں سانو لگوں رہ گیا 2 نمبر پیر علی کا نام بہت لیندے نے علی نے ایک بھی گل نہیں مانتے میرے پیر علی مقام صحابہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ تو واپسی تے لایا ڈیرا ٹھہراؤ کیتا علی پاک کو کسی کام واسطے بھیجا فرمایا پیارے علی جا نظر آ وہ چلے گئے نبی پاک علیہ السلام نے عصر دی نماز پڑھ لی عصر دا ٹائم ہو گیا حضرت علی المطلع شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر دی نماز نہیں پڑھی جب میرے کملی والے آقا تشریف لے آئے عصر پڑھ لی سی علی پاک کام کر کے آئے کہ آن کے نبی پاک علیہ السلام انہاں دی گود وچ سر انور رکھ کے آرام کر لگ پائے جدو آرام کر لگ پائے مولا علی نے یہ نہیں عرض کی کہ سونا میری نے عصر دی نماز نہیں تھی میں روز پڑھ رہا کرنے بولے نماز بھی فرض ہے جان بچاؤنے بھی فرض ہے ابو بکر صدیق نو جے سپ نے ڈنگ ماریا جان دا خطرہ سی انہاں جان دی پرواہ نہیں کیتی جان بچاؤنے فرض ہے ادھر نماز فرض ہے انہاں نماز دی پرواہ نہیں کیتی یاد آرام دا خیال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت پرواہ نہیں کی تھی عصر کی نماز پڑھ رہے گزر رہے سورج ڈوب رہے نبی پاک علیہ السلام میں بھی آرام نے کردیا سورج ڈوب گیا اس حدیث سے میں حوالے پر دی لوڑ کوئی نہیں میرے آقا نے مدفوٹی ہے حضور کی بلا مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پوری کتاب اس کو لکھی تھی کوئی 35 کتابوں نے باتیں 35 کتابوں نے باتیں اور امام طحاوی نے 2 سنداں دے نال اس حدیث کو نقل کیتا تے فرمایا کہ 2 سنداں صحیح ہیں معتبر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے آرام پہ کر دینے ادھر سورج ڈوب رہا ہے مولا علی کدی سورج وال ویکھدے نے کدی نبی پاک دا چہرہ اندر تکدے نے ادھر عصر دی نماز رہ رہی ہے ادھر یار آرام پہ کرتا ہے آپ کھڑی فرماتے نے پس گئی جان شکنجے اندر او پس گئی جان شکنجے اندر یا رسول اللہ میری عصر کی نماز رہ گئی کیا بات کیڑی نماز رہ گئی عصر اچھی بولو کیڑی رہ گئی لیکن میں نقطہ بیان کرنا ہے جو پسند آوے رکھ لو کیڑی نماز رہ گئی عصر جن نے بھی یہ حدیث نقل کی تھی جن نے محدثین نے حدیث نقل کی تھی انہوں نے نماز کیڑی سی عصر یہ مطلب یہ ہویا میرے پیر علی زور فکری پڑھ دے سن عصر فکری پڑھ دے بے شک جب کٹھیاں پڑھنے ہوں نے کلی اثر کیوں نہیں نال زور بھی رہنی چاہیے سی یہ مطلب یہ ہویا میرے پیر علی زور فخری پڑھے سن اثر فخری پڑھے سن یہ کلی اثر
سوکھا علی کا طریقہ اختیار کرنا میرے دوستاں پھر غور کرتے جانا جب لوکی علی علی کرتے ہیں نماز دے نیڑے نہیں جاتے میرے پیر علی دی نماز اثر قضا ہوئی کہ ہوئی دی کیتی وجہ تو میرے آقا دے رام دی وجہ تو پھر بھی رون لگ پے میں کہنا ہوں ایویں علی علی جڑا کردا ہے ایویں لمے کپڑے پا لوے رنگ برنگے کپڑے پا کے جی میں علی دا ملنگا میں کہ جڑے شمع کوئی جڑے شمع نو ویکھ کے رہن زندہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا علی ہوں نماز رہ گئی ہے پھر میں کی کروں تو دسنا سی میں اٹھ جاتا تو دسیا نہیں یا رسول اللہ میں نماز ادا پڑھنی ہے فرمایا یہ نہیں آخیا یہ نہیں فرمایا کہ علی ہوں تو سورج ڈب گیا ہوں تو کل ہی چڑھنا ہے ہوں تیری ایک بندے کی نماز کی خاطر واپس نہیں نہ آ سکتا ایک گل وہ آخے نا جی اللہ موڑ دیتا ہو جی اللہ موڑ دے نہیں انہوں کا دی ٹینشن علی ادا پڑھنی ہے ہاں سونے ادا پڑھنی ہے میرے نبی نے آگے چوک لے اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علیہ الشمس اے اللہ علی تیری اطاعت کر رہا سی تیری آنکھیں لگ رہا سی تیرے نبی کی فرما برداری کر رہا سی یا اللہ ایسی اصل دی نماز رہ گئی میری خاطر نہیں علی دی نماز دی خاطر یا اللہ سورج نو واپس موڑ دے یا اللہ علی دی خاطر سورج نو واپس موڑ دے اللہ نے اسے ویلے سورج نو واپس کیتا عصر والے ٹائم تے سورج آیا نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی میرے حضرت علی نے نماز عصر ادا کی تھی اچھا جب اے حدیث بیان کی جاتی ہے نا ایک اس حدیث سے بڑا بڑا اقرار بھی ہوتا ہے وہ بھی سنیں لیلۃ التاریس ایک حدیث ہے وہ واقع ہے حدیث لیلۃ التاریس سیاست کی حدیث بخاری میں موجود ہے حدیث کی ہے نبی پاک علیہ السلام کی جنگ کو واپس آ رہے سارے جنگ تو واپس آ رہے سارے نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ ٹھہراؤ کیتا رات کا ٹائم سی فرمایا بلال اسی سارے سو جانے ہیں تو جاگتا رہی فجر میرے تاکہ فجر کی اذان پڑھ سکے تاکہ اسی نماز پڑھ لی باقی سارے آرام کر لیں اس حدیث دنوں کے لیلۃ التاریس تو حضرت بلال جاگتے رہے باقی سارے سو گئے میرے آقا بھی میں بھی آرام ہو گیا کہتے کسی نو جاگ حضرت بلال پہلے جاگتے رہے پھر آپ نے عمر دے نا وہ کچاوے نال ٹیک لا لی شیطان کا ایسا گلوا ہے شیطان گلوا پا گیا آپ بھی اپنے سو گئے جدو سورج چڑھیا سورج دیا کرنا پہ نا صحابہ تے میرے آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے میرے آقا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ
صحابہ اپنی فجر کی نماز لے گئے. چلو اٹھو, سارے اٹھے. اٹھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کوچ کرو, اگلی بستی چ گئے. اتنے جا کے فرمایا بلال ہوں اذان پڑھ. سورج چڑھن تو بعد فرمایا بلال اذان پڑھ. اذان پڑھی, میرے نبی نے جماعت پڑھائی. جماعت کروا کے پھر مسئلہ بیان کیتا. فرمایا جی نماز رہتی ہوئے انہوں جاگ نہ آئے, انہوں جدوں جاگ آئے وہی وہی نماز پڑھے. اصل ہے مسئلہ بیان کرنا. لوگ کہتے لو جی علی دی نماز رہ گئی تو سورج واپس کر لیا. نبی پاک کی جدوں اپنی رہی ادوں کیوں نہیں فجر واپس کی. اور میں کیا کر لیا, نبی کا ہر کام حکمت تو خالی نہیں ہوتا, ہر کام نے کوئی نہ کوئی حکمت تینوں سمجھ آوے نہ آئے. اتنے میرے نبی نے مسئلہ دسنا سی, وہ کبھی تھوڑے نال انج ہو جاوے کہ تسی ستے رہ جاؤ, فجر دی نماز رہ گئے, ہن کی کرنا ہے, پریشان نہیں ہونا. جدوں تسی اٹھو گے وہ تھوڑا یہ مسئلہ میں سمجھانا سی میرے نبی نے تا ہی نہیں کیتا. ورنہ میرے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میرا دل, میری اکھاں سوندیاں, میرا دل تے سوندا ہی نہیں. اس دن کیوں سوتے رہے, مسئلہ سمجھانا سی. اس واسطے اس حدیث کے مقابلے چ میری ملت نوجوان نبی پاک علیہ السلام علی پاک نال کتنا پیارے, کتنا پیارے. جدوں میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دا بھائی چارہ قائم کیتا نا, جنوں کہتے ہیں اخوت, بھائی چارہ قائم کیتا. ایک مہاجر ایک انصاری دا بھائی بنائے نا, تے سارے کو بنا دیتا کہ علی پاک کو کسی دا بھائی نہیں بنایا. تو صحابہ نبی پاک علیہ السلام ہر صحابی کہنا میرا فلانا بھرا, میرا فلانا بھرا, میرا فلانا بھرا. علی پاک نے پوچھا تو کدا بھرا ہے؟ انہوں نے کہا مینوں نبی پاک نے کسی دا بھرا ہی نہیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ جا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا تسی ہر ایک کو ایک دوجے دا بھائی بنا دیتا, مینوں کس دا نہیں بنایا؟ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اچھا یہ حدیث ترمذی شریف اور مشکات شریف, لیکن یہ مشکات کی شرح امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات لکھی. مرکات کے اندر امام احمد بن حنبل کی سند تو انہوں نے اس حدیث کو اور طرح بھی بیان کیتا ہے. وہ حدیث ہے کہ مولا علی روتے روتے آ گئے نبی پاک کے کول, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا سونے تسی ہر ایک کو ایک دوجے دا بھائی بنا دیتا, مینوں کیوں نہیں بنایا, مینوں کس دا نہیں بنایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تو رونا کدے واسطے ہے, یہ کوئی تینوں پوچھے تو کیدا ویر ہے یا تیرا کون ویر ہے, یہ کہہ دی انا عبداللہ و اکو رسول اللہ, میں اللہ دا بندہ و نبی دا ویر ہاں, ولا یدعی باتو الا کذاب. علی پر اس گل دی میں صرف تینوں اجازت دینا, تو کہہ سکتا میں اللہ دا بندہ و نبی دا بھائی ہاں, تیرے تو بغیر جڑا یہ گل کرے گا وہ کذاب ہوئے. میں صرف تینوں اجازت دینا, تو کہہ میں اللہ دا بندہ و نبی دا ویر, نبی دا بھائی ہاں, پر تیرے تو بغیر میں کسی کو یہ جملہ بولنے کی اجازت نہیں دینا. جب کوئی اور ہوئی گل کرے گا نا تو وہ کذاب ہوئے گا. وہ کیوں ہوئے گا؟ نبی پاک نے علی پاک کو اجازت دیتی کہ تو میرا بھائی ہے, کہہ لیا کر کے نبی پاک میرے بھائی نے. وہ جنہوں اجازت ملی انہیں ساری زندگی ایدا نہ ادب ہے, ایدا نہ احترام ہے. یہ لوگ کہتے جی کیوں نہیں آکھیا, میں کہا جی ادب کیوں چاہیے, احترام کچھ. اج کل کئی لوگ کہتے ہیں ساڈے بھائی نے نا, وہ ساڈے مولانا صاحب نے انڈیا کے وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, مینوں بڑی پسند ہے, میں تھانوں بھی دے دینا. وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ آتے ہیں نبی علیہ السلام ساڈے بھائی, تو تسی نہیں آتے, وہ وجہ کی ہے کہ وہ اپنی جگہ سچے, تسی اپنی جگہ سچے. اچھا بھی دونوں سچے کتنا, وہ پھر مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں سمجھانے واسطے میں ادھر مثال دینا کہ ماسٹر صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, یہاں کا بھائی باہر کھڑا ہے. ایک بندہ باہر آیا کہنا نماز کون پڑھا رہے ہیں, وہ کہنا جی میرے بڑے بھائی جان, میرے بھائی جان نماز پڑھا رہے, ساڈے قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, یہاں کا بھائی باہر کھڑا ہے. کہ کوئی بندہ کہنا نماز کون پڑھا رہے ہیں, وہ کہنا میرے بھائی جان. اچھا انہیں بھی وضو کیتا آن کے جدوں بھائی جان یہاں کا سکا بھائی, انہیں بھی آن کے جو نماز دے وچ نیت کی نا, کہ انہوں نے آخیا 4 رکعت نماز ظہر
یہ نہیں آخیا پیچھے بھائی جان کی آخیا پیچھے اس امام پہ بھائی جان کے نہیں آخیا پیچھے اس امام پہ کیوں اتنے تو کہنا سی میرے بھائی جان جماعت کرا رہے ہوں کہتا پیچھے اس امام پہ اتنے تا کہنا سی جماعت شامل نہیں سی ہویا ہوں جماعت شامل ہویا ہوں بھائی جان نہیں ہوں پیچھے اس امام پہ میرے دوستوں وہ کہتے ہیں وہ جڑے بھائی کہتے ہیں میرے نبی کی جماعت شامل ہی نہیں ہوئے جڑے شامل ہو گیا بھائی کہتے ہیں کیا بات جڑا شامل ہو گیا وہ کدوں بھائی کہتے ہیں وہ دی آقا کہتے ہیں وہ تو کہنا میرے آقا میرے لاجپال میرے مولا میری ملت نوجوان نبی پاک علیہ السلام نے امتی غور کر دے جا کرنے والے آقا نے نبی علی پاک کی خاطر سورج کو واپس لٹا دیتا اے بھی نبی پاک علیہ السلام نے پیارے داماد مولا علی دی شان ہے پھر جب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ دے نال شادی کی تھی فرمایا پیاری فاطمہ میں تیرے او دے نال شادی کی تھی ہے جڑا سب تو افضل ہے سبحان اللہ فاطمہ میں تیری شادی اس نے کی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گل سے بھی غور کرو کہ مدنی کریم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انہی شانہ بیان کیتیاں ایک باری کدی سنے ابو تراب کیوں آکھیا جاتا ہے ابو تراب ابو تراب کا معنی ہے مٹی دا باپ عقیدے علماء کو لیا کرو قوالاں کو نہ لیا کرو قوال پتہ کی کہانی سناتے ہیں قوالیاں بڑھ گئیں کل جہانہ دے دادا نے آدم نبی کل جہانہ دے والد نے آدم نبی بابے آدم دا دادا ہے مولا علی اسی چھوٹے چھوٹے ہوتے سب تے ساڈے پنڈ بھی نا ایک تکیہ سی اوتھے قوال نہیں ایک مائن ادو میں مدرسے پڑھتے ہی نہیں سی پرائمری سکول پڑھتا سن لیکن اینا بھی شعور ہے اسی کہ یار یہ کی جانا ہے کہ بابے آدم کا دادا بھی مولا ہے میرے نبی نے فرمایا سی نا علی دو بندے دو گروہ تیری وجہ نال تباہ نہیں ہوں گے دو گروہ تیری وجہ نال غرق ہوں گے ایک وہ جڑے تینوں منن گے نہیں ایک وہ جڑے این منن گے بھی ہتھے اعتراض کر دیں یہ دونوں گروہ تباہ ہوں گے او میں پوچھا میں تو چھوٹا جیسا ایک سیانے بندے نے میں کیا انہوں پوچھ بابے آدم کا دادا مولا ہے یہ کنج وہ کہندا میں حوالہ دیا گا بخاری شریف کا نہ دیواں تو میرا واجہ کھولو بڑا واجہ جب جاؤں نا کہنا میں کھولو دیکھو نا لوگ کتنی دا کتنا دے انہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کو میں جا ابا تراب اٹھ مٹی دے باپ گویا کہ علی پاک مٹی دے باپ ہوئے آدم بڑے مٹی جو تمہیں مولا علی دادا نہ بڑے کیسی طریقے ہوں سن حدیث اصل کی ادو اسی سنے چپ کر کے پھر بعد مدرسے پڑھیا پڑھ تو بعد سارا پتا لگا کہ حدیث کی ہے مطلب کی ایک باری نبی پاک علیہ السلام نے پیارے داماد مولا علی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ دے نال گرمی سردی ہو گئی تھوڑی بہت میاں بیوی دے اندر چکر ہو سکتا کہ مولا علی ناراض ہو کے سیدھے مسیتے چلے گئے مسجد نبی جا کے بیٹھ گئے میرے پیر علی جو نے کہ ناراض ہو کے مسیتے جاندے نے خوش ہو گئے مسیتے ہوندے نے تسی نہ خوش ہو کے مسیتے آؤ نہ ناراض ہو کے مسیتے آؤ تسی ہونا مسجد نبوی شریف کچی سی علی پاک جا کے لیٹے آنکھ لا کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ علی کتنے ابا جی میرے نام تھوڑی بہت گرمی سردی ہو گئی تم ناراض ہو گئے نا اے مسجدہ لو گئے جا کے دیکھے تو علی پاک لیٹے پے نے جسم سے مٹی لگی تے فرمایا قوم یا بکرا او مٹی والے اٹھ ابا دا مانا والا بھی ہوندا ہے اور مٹی والے اٹھ کے میں حضرت ابو ہریرہ دا کام کی سی صحابی رسول نے انہاں دا نام عبد الرحمن یا عبداللہ ہے ابو ہریرہ کیوں کہتے سی ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی نوں یہ ہر دے کاش دے اندر نا ایک چھوٹی بلی دا بلوڑا چکی پھر دے تے میرے نبی نے فرمایا انت ابو ہریرہ تو تے ابو ہریرہ ہے تے انہاں دا نام ہی ابو ہریرہ پہ گیا ہن بلیاں دے باپ تے نہیں نا اے دا مطلب کی ہے بلیاں والا اے تے فرمایا قم یا مطرب اور مٹی والے اٹھ اچھا پھر یہ نال ایک کہانی ہور جوڑی
حضرت ابو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ انہوں کا نام ہے ابو علی، عربی کے اندر اختصار نال ابو علی کلندر کیا جاتا ہے۔ کئی آدھے نے جی یہ جی سی نا یہ کھلو گے اللہ کی بارگاہ کی، اللہ نے فرمایا مانگ کی مانگا، انہیں کہا یا اللہ میں علی کر دے، علی کر دے، علی کر دے۔ اللہ فرمایا علی تے کوئی ہور تے علی پڑھنا کوئی نہیں، تو انہیں آخیا اچھا اگر نہیں کرنا تو پھر میرے ابو علی کر دے، اللہ نے ابو علی کر دے۔ ادھر دیا من گھٹ کہانیاں ساڑیاں کھڑیاں چاہ رہی سارے مسئلے چاہ رہی ادھر دیا کہانیاں کو جان چھڑا، تو میں گزارش کر رہا سا میرے نبی نو علی پاک نال اتنا پیار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، فرمایا جیتا مولا میں اودا مولا علی، فرمایا جیتا مولا میں اودا مولا علی۔ ہن غور کرتا جا جنوں نبی پاک مولا آکھا، نبی پاک خود فرماتے نے جیتا جیتا میں مولا اودا اودا علی مولا۔ سنی نبی پاک نو اپنا مولا منن اے کیویں ہو سکتا ہے علی نو اپنا مولا نہ منن؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اور صحابہ کے نام مانتے ہیں نا، صحابہ بھی اسی علی پاک نو اس واسطے بھی تے مانتے ہیں نہیں جی صحابہ نہیں سی مانتے، دیکھو کنے کہ صحابہ نہیں سی مانتے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن کثیر کے مصنف علامہ ابن کثیر نے سیرت جڑی کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی علیہ السلام جلوہ گر نے صحابہ انج بیٹھے نے آلے دوالے جویں کلائی نو کنگن نے گھیریا ہوتا ہے، انج بیٹھے نے تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک آ گئے، دیکھے جگہ کوئی نہیں، پیچھے کھوتے دیکھ رہے نے، حضرت تاجدار صداقت کی نظر پہ گئے، جب نظر پئی نا جلدی جلدی اٹھ کے فرمایا علی اتھے آ جاؤ۔ میرے نبی سارا منظر دیکھ رہے، میرے آقا علیہ السلام نے جنہیں جملہ بولیا قابل غور ہے، فرمایا ابو بکر با کمال لوگوں کی عظمت کو با کمال لوگ ہی جانتے دس دیتا تو بھی با کمال ہے، میرا علی بھی با کمال ہے۔ فرمایا ابو بکر با کمال لوگوں کی عظمت کو با کمال لوگ ہی جانتے ہیں۔ میرے دوستان مومنہ دی ماں، تیری بھی ماں، میری بھی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، علامہ ابن ساکر نقل کرتے نے، سیدہ فرما دیا نے عائشہ صدیقہ میں اپنے ابا جی کو عرض کیتی ابا جی اور صحابی بھی تانوں ملن واسطے آندے نے اور بھی ملن واسطے آندے نے، پر جب علی پاک آندے نے تسی انہاں دا چہرہ ویکھی جاندے ہو، ویکھی جاندے ہو، ویکھی جاندے ہو، ایدے وچ ناراضگی ہے۔ فرمایا پیاری بیٹی ایسا ہور تے وجہ کوئی نہیں، اکو وجہ ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، میرے علی نو تکنا بھی عبادت۔ میرا پیاری فاطمہ، پیاری عائشہ، میں دعا کر کے علی پاک کا چہرہ بہتا دیکھنا، میرے نبی کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادت، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ یہ پیار کنہاں نوں ہے؟ صحابہ نوں، انہاں نال۔ او نہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نرم دل سن، وہ تے پیار کرتے تھے نا حضرت عمر بڑے سخت سن، تینوں پتہ ہی نہیں حضرت عمر فاروق دا کیتا انہاں دے بارے تے کنا تعلق ہے۔ دو مثال سننا چاہتا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء کے اندر نقل کرتے ہیں اور روایت کرنے والے خود مولا ہے رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب کے اندر زمانہ خلافت سیدنا فاروق اعظم سے فرماتے ہیں میں خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے نبی علیہ السلام جی لوگوں پر چہرہ انور کر کے بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ پر بیٹھ گئے، اچانک کھجوراں دا تھال آ گیا، تھال آیا، نبی علیہ السلام علی پاک فرماتے ہیں میں اگلی صاحب وچ بیٹھا، نبی علیہ السلام میرے والے دیکھ کے فرمایا علی ایک کھجور چکی، فرمایا پیارے علی کھجور کھائیں گا؟
میں کہ ہاں یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے میرے منہ دے وچ کھجور رکھی تے فرماندے نے اتنا مزہ آیا اتنا کبھی آیا ہی نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا ابھی کھجور کھائے گا؟ آقا کھاواں گا. ایک اور چک لی اپنے ید اللہ والے ہاتھ نال میرے منہ میں رکھ ادھر رکھ دی. فرمایا باقی صحابہ تقسیم کر. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا جدو دن چڑھیا نا میں فجر کی نماز پڑھنے واسطے گئے تھے. نماز پڑھا رہے سر تو بکر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی سلام پھیر کے بولتے صحابہ وال منہ کر کے بیٹھ کے جی نبی علیہ السلام نے خواب چ بیٹھ کے دیکھا کھجورا کا خواب آ گیا. حضرت علی فرماتے ہیں میں سوچا لیا خواب پورا ہونے لگا حقیقت. حضرت عمر فاروق میرے نال دیکھتے ہیں تو مسکرا کے فرمایا پیارے علی کھجور کھاؤ گے؟ میں کہ نہیں کھاواں گا. ایک کھجور چکی اپنے ہاتھ نال میرے منہ وچ رکھ دی. فرماندے نے میں جدوں کھادی نا وہ کوئی مزہ آیا جڑا رکھ کے کھا بچایا. پھر ایک کھجور اور چک لی. پیارے علی کھجور کھاؤ گے؟ میں کہ کھاواں گا. اپنے ہاتھ نال دوسری کھجور میرے منہ وچ رکھ دی. فرماندے نال کہہ دیتا اب باقی صحابہ تقسیم کر دیو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل چ خیال آیا کاش کر ایک اور مل جائے مزیدار نہیں کم مزیدار ایک کھجور اور لب دینا. فرماتے ہیں عمر فاروق نے میرے وال ویکھ کے مسکرا کے فرمایا پیارے علی جے تے تیجی کھجور راتی نبی علیہ السلام کو لبی سی تے میرے کو بھی لے لو. تے جے راتی نہیں لبی میں کتوں دے سکتا. علی پاک مسکرا کے فرمایا عمر تیری بھی کیا شان ہے جہڑیاں چیزاں لوکی خواباں چ ویکھدے نے تسی جاگدے جاگدے ویکھدے نے. میرے دوستاں یہ کہنا ہے کہ اے نال پیار نہیں سی کردے اے محبت نہیں سی کردے. کوئی یاد غور کرتا جا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خلیفہ تو برحق عمر فاروق دا زمانہ ہے. مدائن شہر فتح ہویا. جدوں شہر فتح ہویا کافی مال غنیمت آیا. مسجد نبوی دی چٹائی دے تے جملے دی چٹائی دے تے سارا مال اکٹھا کیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیتا مسلمانوں آ کے اپنا اپنا حصہ لے جاؤ. سالوں کی آیا اپنا حصہ لینے واسطے میرے نبی دے دوویں شہزادے امام حسن حسین بھی آ گئے. امام حسن نے فرمایا پیارے عمر میرا حصہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 درہم چکیا چک کے فرمایا پیارے شہزادے بالخیر والبرکات ایک دے دیتا. امام حسین آ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیارے عمر میرا حصہ 1000 درہم چک کے انہوں نے دے دیتا. نال ہی آپ کا صاحبزادہ عبداللہ آ گیا ابا جی میرا حصہ. فرمایا پیارے بیٹے والے 500 درہم انہوں نے دے دیتا. انہوں نے 1000 تے اینوں اپنے بیٹے نوں 500 کو جا کے کوئی نہ کوئی شے بٹی جاندی ہے. بندہ پوچھدا تینوں کی ملیا وہ انہوں نے پوچھنا کہ تانوں تہاڈا کی دیتا میرے ابا جی نے. فرمایا 1000 درہم واپس آ گئے. ابا جی مینوں ایک گل نہیں سمجھ نہیں آئی. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ چ نہیں گئے. میں تو جنگ چ نہیں گیا تے چلو مینوں انہاں نالوں زیادہ نہیں سی دے سکتے برابر تے دے دیندے. اس تے مینوں انہاں نوں کیا حصہ دیتا ہے برابر دے دیندے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا پتر اج تے گل کر لئی او دوبارہ ایسی گل نہ کری. فرمایا اج تے کہہ لئی دوبارہ نہ آکی جو انہاں دے برابر حصہ لینا ہے. او جانا پہلو انہاں ورگی ماں لے کے آ. او جانا پہلو انہاں ورگا باپ لے کے آ. او جانا پہلو انہاں ورگا نانا لے کے آ. انہاں دے نانے جیا کسے دا نہیں نانا. پیارے علی باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی حضرت مولا علی نے فرمایا آہا میرے نبی نے سچ فرمایا سی ان عمر سراج اہل الجنت. میرا عمر جنتی لوگوں کا چراغ.
یہ گل پھر آن کے کسی نے حضرت عمر فاروق کو دسی رضی اللہ تعالیٰ تواڈے بارے پیر علی دا آ فرمان ہے. اچھا 2-4 ساتھی نال نے جا دروازہ کھڑکایا پیر علی دا. میرے پیر علی دروازے جا کے فرمایا دروازہ کھڑکایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. فرمایا کی گل ہے پیارے عمر کداں آئے ہو؟ کہنے لگے مجھے کسی بندے نے دسیا تساں میرے بارے نبی پاک دا فرمان سنایا تساں سنایا ہے؟ فرمایا ہاں تو میں کہڑا کولوں آکھیا ہے فلانا موقع سی فلانا دن سی فلانا ٹائم سی جدو میرے نبی نے فرمایا ان عمر سراج و اہل جنت میرا عمر جنتی لوگوں کا چراغ ہے. عرض کیتا فرمایا پر میرے پیر حضرت عمر فاروق نے فرمایا پیارے علی یہ تسی اتنی مہربانی کیتی ہے کہ تھوڑی جی مہربانی اور کر دو. فرمایا مینوں لکھ کے دے مینوں لکھ کے دے. فرمایا لیاؤ چمڑے کا ٹکڑا لیا یا کاغذ لیا وہ میرے پیر علی نے لکھیا کی. فرمایا میں اس گل کی گواہی دینا فلانا موقع سی فلانا دن سی فلانا ٹائم سی جدو میرے نبی پاک نے فرمایا ان عمر سراج و اہل جنت لکھ کے دے دیتا سائن کر دیتے. وہ کاغذ کا ٹکڑا یا چمڑے کا ٹکڑا عمر فاروق کر لائے گھر والے کو کٹھیا کر لیا. کٹھیا کر کے فرمایا موت کا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے آ جائے ہن کہ میں خلیفہ بکر امیر المومنین پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جائے. فرمایا پیارے علی فرمایا پیارے میرے گھر والے یاد رکھو اے علی پاک دے ہتھاں دی تحریر ہے جدوں مینوں موت آ جاوے مینوں غسل دے کے مینوں کفن دے کے میرا جنازہ پڑھ کے او جدوں مینوں قبر دے وچ دفن کرو میرے سینے تے بند کھولو میرے سینے تے اوتے علی پاک دے ہتھاں دی تحریر رکھ دینا. میرے سینے دے اوتے علی پاک دے ہتھاں دی تحریر رکھ دینا. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰ ਲਗੀਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਆਗੇ ਮਰ ਕਰਤੋਂ का माँ दीनों का अली पाक की तहरीर की गवाही मिल जाएगी. इतनी मोहब्बत है ना कि सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल जिया को प्यार कोई नहीं सी कि मौला अली की शादी का खर्चा कितने कीता खर्चा कितने कीता. ਤੇ ਜਦ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖ ਉਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨੇ ਗਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ. ਯਾਰੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9:30 ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 10:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:23 ਤੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ تو اللہ تعالیٰ کو آٹا میرا سفر ہمیں ناصر ہوئے. اللہ تعالیٰ آج بھی اس میں اپنی بارگاہ میں فرمائے وما خدا وانا